حضرت اسی پر میں شیخ اسدالعلیم چاہوں گا کہ رسالت مآب کے جو مزید نمایاں پہلو ہیں اخلاق کے بارے میں، کوئی امثال وہ بتائیں ناظرین کو۔ دیکھیں جتنے بھی اخلاقی پہلو ان کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، بے شک چند ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا ایک اخلاقی پہلو ہے، اس کی آپ نے بہت زیادہ تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں اخلاقی پہلو جو حیا کی کمی ہے، اس سے بہت زیادہ معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اگر یہ اخلاقی پہلو ہم اپنا لیں تو اپنی نظر میں حیا پیدا کر لیں تو یہ سارے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں حیا پیدا کر لیں، ادب کرنا سیکھ لیں، یہ ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ شیخ اب تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، لوگوں نے اپنی پارٹی کو انتخاب کر لیا ہے، اگر آپ ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، تو آپ کو لوگ اچھا کہیں گے، اگر آپ ذرہ کے برابر اختلاف رائے کا رکھیں گے تو آپ کے بارے میں وہ الزام تراشی ہوگی، وہ دشنام تراشی ہوگی، وہ القابات و الفاظ بولے جائیں گے کہ بیان کرنا ناقاصر ہے، قوم کو تقسیم کر دیا ہے، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اخلاقی اقدار تباہ کر دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا کردار ہے کہ جب وہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اپنے مخالف کی خامیاں بھی، دونوں ہی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ خدا کے بندے اگر تو کسی کی کمیاں بیان کر رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، بے شک۔ تو کون سی خدمت کر رہا ہے عوام کی، معاشرے کی، اسلام کی، ملک کی؟ یہ کون سی خدمت کا طریقہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو دیکھا جائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ تو منع ہے، بے شک۔ جب کہ حکم یہ ہے کہ جو کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، بے شک، سترہ اللہ یوم القیامت، تو اللہ کل قیامت اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور آج ہم چھوٹے سے لے کے بڑے تک اس چیز کا شکار ہیں کہ عیبوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، کسی کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے، کسی کی آڈیو سامنے آ رہی ہے، اور جناب ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، نیچے گرانے کے لیے، نیچے گرانے کے لیے، صرف اپنے سیاسی مقاصد اپنے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا عوام کا رویہ بن چکا ہے، یہ ایسی عدم رواداری ہے نا، عدم برداشت ہے، یہ بھی اخلاقی پہلو ہے نا، علم بردباری پیدا کرنا اپنے اندر، اور ہم اس قدر اور سننا، بڑا جگرا کر کے سننا، ہمارا یہ طریقہ بن گیا کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے گا، جبکہ یہ بھی غلط ہے، اور دوسرے سارے لیڈر ہیں وہ چور اور کرپٹ، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارا ذہن بن گیا کہ میری ساری باتیں سچی ہیں اور میرے مد مقابل کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب یہ چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم کریں گے، حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، سچ کو اصل میں وہ قوم کو شعور دلانے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک پارٹیاں ہیں، الیکشن لڑنا، اقتدار حل کرنا، جانا پارلیمنٹ میں، وزارت عظمیٰ کرسی پر کو حاصل کرنا، ہر کسی کا حق ہے، مگر ہر پارٹی کا ایک منشور ہو، وہ لوگوں کے سامنے آئے، پھر جو پارٹی اس منشور پر منوعن عمل کرتی ہے اور نظر آتا ہے لوگ اسے سپورٹ کریں، جو نہیں کرتے اسے بیک اپ کریں۔ میرا سوال ذیشان بھائی سے ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں ہم اخلاقی اقدار کی پاسداری کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر؟ جی آپ صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، بے شک، اور سیاست جدا ہو دین سے، سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ ہمارا ایک سسٹم کا حصہ ہے یہ چیز۔ پہلے تو اس پہ بھی ایک بحث ہے کہ جو سیاسی نظام ہمارے ہاں رائج ہے، کیا یہ بھی عین اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمیں اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی ابھی ہمیں ضرورت ہے کیا؟ ایک گروہ نے پوری کوشش کی ہے کہ اسلام کو اور اہل اسلام کو اور جو لوگ بالخصوص اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یعنی کہ ممبر و محراب کے مالک جو ہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں، وہ نہ کریں اسلام کی بات۔ جی بالکل ایسے دیکھیں نا، اسلام کی بات بولا کون کریں؟ انگوٹھا چھاپ،
جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی حضرت, سورہ کوثر نہیں آتی, ہاں جی, آپ ان سے کہیں جی نماز سنائیں, نہیں آتی. نہیں آتی. ان سے کچھ سن لیں, انہیں کچھ بھی نہیں آتا. ان سے آپ پوچھیں کہ جتنے نبی آئے ہیں رسول کتنے ہیں اور نبی کتنے ہیں, کتابیں کتنی ہیں, کچھ پتہ نہیں. پر وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے اسلام کی بات کرنی ہے, جی جی, علماء نے بات نہیں کرنی, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. سیاست کی بھائی تمہارا کام ہے, تمہیں تو صحیح نماز بھی نہیں آتی. بالکل. لیکن نا یہ بھی ایک پرابلم ہے, مسئلہ ہے جی قوم کو. سیاست ہو, یہ بھی کیا گیا ہے نا, یہ پوری پلاننگ سے کیا گیا ہے. یہ کیوں عبادت کا درجہ رکھتی ہے؟ اگر واقعتاً یہ مدینہ کی ریاست بنی ہے تو اس کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے جو ہے نا وہ ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی نبوت کے بغیر گزاری. کوئی بندہ اس کے اوپر انگلی نہیں ان کے اوپر اٹھا سکتا تھا. بے شک کوئی بندہ, دنیا کو کوئی بندہ اور قیامت تک نہیں اٹھا سکے گا الحمدللہ. لیکن اس کے بعد 23 سالہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دستوں کے رباں تھے, جان کے جو ہے نا دشمن ایک دوسرے تھے, لیکن ان کی تربیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر 23 سالہ زندگی, اور اس کے اندر پھر ہم تو کہتے ہیں نا, ہم دوست ایک بتا رہے تھے کہ کوئی بندہ بیان کر رہا تھا جی یہ 75 سال جو ہیں یہ تو ایک بندے کو ایک قوم بنانے کے لیے تھوڑے ہیں. میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے اندر حقیقی انقلاب, حقیقی ریاست مدینہ قائم کی, اور اس کے جتنے تقاضے تھے وہ پورے بھی کر کے دکھائے. بے شک اس میں ہمیں جو ہے نا وہ عدل و انصاف بھی ہوتا ہوا نظر آیا. ہمیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, تجارت بھی کی, معاشرت بھی کی, معیشت کے اوپر بھی کام کیا, ہر پہلو کے اوپر کام کیا, اور ایک مدینہ کی ریاست قائم کر کے دکھائی. لوگوں کے سامنے انصاف ہوتا ہوا نظر آیا لوگوں کو. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ دو عظیم ریاستیں, دو عظیم نظام موجود ہے زمین پر, کیسر و کسرا کا. اللہ کے پیغمبر نے ان دونوں قدیم نظاموں سے بہتر نظام متعارف کرایا جس کی مثال قیامت تک. اور آپ سب دیکھیں نا کہ یہ ملک کس نام پہ حاصل کیا گیا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اس وجہ سے کہ ہم نے ان اقدار کو چھوڑا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کے گئے, اور کوئی ایسا پہلو نہیں ہے زندگی کا جس میں اللہ کے نبی. میرا سوال ہے اسد اللہ علیم صاحب سے, حافظ صاحب یہ جو اخلاقی اقدار ہیں جن کی پامالی کی گئی ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, حکومت ہو یا اپوزیشن, مذہبی جماعتیں ہوں یا عام ونگز ہوں, جو چور گالم گلوچ اور نیچے دکھانا, پگڑی اچھالنا, عزت نفس مجروح کرنا, پراپوگنڈا کے تحت پورے قوم کو ہیڈ لائن پہ لگا دینا, یعنی اس نحوست سے قوم کس طرح نجات پا سکتی ہے, ہمارا اخلاق کیسے بہتر ہو سکتا ہے, کون سے وہ انداز ہیں, کون سی ڈبیٹس ہیں جن کے ذریعے اس قوم کی اخلاقی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ جب صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے اس قوم کو دوبارہ اخلاقی اقدار پہ استوار کرنے کے لیے لیڈران جو ہیں ان کو کردار ادا کرنا ہے, قومی بحث ہونی چاہیے, ان کو میدان میں آنا پڑے گا, ان کو میدان میں خود عملی طور پہ اس کا مظاہرہ پیش کرنا چاہیے. بے شک. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا عملی مظاہرہ پیش کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی جب نجاشی شاہ حبشہ نے پوچھا کہ تم نے کون سا دین قبول کیا ہے, بے شک, تو اس کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے, بے شک, اور اے بادشاہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, بے شک, اور اے بادشاہ ہمارا جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھائے جا رہا تھا. اللہ اکبر. ایک طبقہ ظالم تھا اور دوسرا مظلوم تھا. بے شک. ہم ایک دوسرے کا مال کھا جاتے, شراب نوشی کرتے, زناکاری ہم میں عام تھی, اور قتل و غارت ہم میں عام تھا. پھر ہم ہی میں سے
ایک رسول مبعوث ہوئے جنہوں نے ہمیں کہا کہ بت پرستی نہ کیجیے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ غریبوں پر ظلم نہ کریں، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کسی کا حق نہ کھائیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ طاقتور کمزور پہ ظلم نہ کرے۔ تو بادشاہ ہم نے اس دین کو قبول کر لیا، ہمیں یہ باتیں اچھی لگی، تو ہم نے کیا برا کیا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا آپ کی باتیں صحیح ہیں۔ یہ ایک گواہی تھی جن اخلاق کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ایک لیڈر کی حیثیت سے۔ تو ایسی قوم تیار ہوگی چند سالوں میں کہ جو جب ابرا حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو پہاڑوں پہ چلے گئے، لیکن وہ کیا دل تھا، وہ کیا طریقہ تھا، وہ اخلاقی پہلو کیا شامل کر دیے گئے تھے کہ اتنے بہادر ہو گئے کہ وہ کسریٰ سے بھی ٹکرا گئے، قیصر سے بھی ٹکرا گئے، اور مکے کا سب سے جری اور بہادر صفوں میں کھڑا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ بے شک وہ بچوں کے دل کے اندر وہ بہادری اور شجاعت کیسے آ گئی؟ اسلام کی وجہ سے۔ وہ ایک اخلاقی دین تھا بے شک جو آپ نے ان کے اندر داخل کیا۔ حضرت ہمارے معاشرے میں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں بتائی ہیں جہالت کی، جی جی وہ تو ہمارے معاشرے میں منوان موجود ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا جو تھانہ کلچر ہے، وہاں اگر امیر آدمی جائے گا، باہر جائے گا، اس کی عزت ہوگی، رسپیکٹ ہوگی۔ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایم فل کر رکھا ہے، بڑے پڑھے لکھے بڑے ذہین ہیں، آپ جائیں گے وہ بالکل آپ کے ساتھ ایسی رف لینگویج بولیں گے جس کا تصور محال ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، یعنی جس کے پاس پاور ہے اسے قانون کچھ بھی نہیں کہتا، جس کے پاس پاور نہیں ہے قانون اسے اس کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے، یعنی یہ قانون نہیں، وہ یعنی قانون کا نفاذ کرنے والے لوگ، نفاذ کرنے والے، یعنی وہ ظلم اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کی کوئی تمثیل نہیں ہے۔ فرض کر لیں آپ چھوڑیں ساری باتیں، تھانہ چھوڑ دیں، آپ جائیں یو سی میں جائیں، آپ باپ ہیں بچے کے، بالکل بیٹا آپ کا ہے، بس آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کا بر وقت اندراج نہیں کروایا۔ اب آپ وہاں جائیں جی اندراج کریں، آپ سے 10-15 ہزار لیے بغیر وہ اندراج نہیں کرے گا، اور چکر لگانے پڑیں گے، بھائی فلاں جگہ جانا پڑے گا، نیا رجسٹر بنانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ یعنی اس نے کرپشن کرنی ہے، غریب کو دبانا ہے، اور اتنے چکر لگوانے ہیں تاکہ وہ اپنے اس ناجائز کام کو جائز قرار دے۔ یہ ظلم کا ایک بازار کرم ہے، یعنی اب لیکن حضرت سوال تو یہ ہے یہ ظلم کا بازار ختم کیسے ہوگا؟ سر دیکھیں صرف عمل نہیں ہم کرتے نا، عدالت میں چلے جائیں، لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو اس آیت کے سائے میں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ عدل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ تو یہ کچہریاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اگر عدل و انصاف شروع ہو جائے یہ کیس کیوں ڈلے ہو رہے ہیں؟ اور اسی طرح تھانے میں چلے جائیں، دیوار پہ لکھا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس کے سائے میں رشوت لی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک لکھا تو ہے۔ اور کچھ ہمارے لوگ بھی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات، یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول صحیح طرح پلے کرے۔ ہاں، اس کے بعد لیڈران، انتظامیہ، اس کے بعد علماء کرام کا کردار ہے کہ وہ ان پہلوؤں کو اجاگر کرے۔ بے شک یہ جو اپنے اس وقت سیاسی انتشار ہے اس کو بھی چھوڑیں، اور اپنے جو مذہبی اختلافات ہیں ان کو بھی چھوڑیں۔ بے شک مجموعی طور پہ جو پوری امت میں ایک اخلاقی بگاڑ آ چکا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ صاحب اس بات کو اس طرح اس ضمن میں لوں گا، آپ صاحب نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف کہ تقویٰ جو ہے، اللہ کا ڈر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا کردار جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی زیادہ سنورتا ہے کہ تقویٰ ہو، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بے شک اگر کوئی انسان کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو کیا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ اگر بندہ ایک مسلمان کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتا تو کل جب اللہ کے دربار میں وہ کھڑا ہوگا تو اللہ پاک کہیں گے کہ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہیں،
کہ میں بیمار تھا بندے تو میرا پتہ کیوں نہیں لینے آیا. بے شک. تو وہ بندہ آگے سے کہے گا کہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ پاک کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کا پتہ نہیں لینے کیا. یہ حقوں میں سے حق بھی ہے. تو حقوں میں سے حق ہے. تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. اور جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. بے شک. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کرو. اور اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ دیکھیں ایک بات، ایک اخلاق کا پہلو سچ ہے، سیدھی بات ہے. یقین کر کے جانے زندگی کے تمام مسئلے جو ہے نا وہ جو الجھے ہوئے تھے وہ سلجھتے چلے جائیں گے. کیا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سچ کی وجہ سے، سیدھی بات کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا چلا جائے گا. حضرت آپ سے سوال ہے، اس کو بس خلاصہ کر دیں کہ وہی کا سوال ہے کہ عام آدمی خاص، حاکم رایا، دونوں وہ کون سا عمل اختیار کریں جس سے دونوں طرف اخلاق بہتر ہو، مزاج بہتر ہو، ایک محبت، رنگ، شفقت، مربت، بجائے جنگ، جدل، گالم گلوچ، چور چار کے بجائے ہم ایک بہترین قوم کی طرح بہترین ایک ڈھانچے میں ڈھل سکیں. آسان سا کوئی طریقہ. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے وہ تو یہ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. سبحان اللہ. جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اسلام اس نے نہیں مانا، نہ وہ اسلام میں ہے. تو یہ چیز ہمیں آ جائے کہ ہم اپنے سے بڑے کا ادب کرنا سیکھیں اور چھوٹے پہ رحم کریں. چھوٹے پہ رحم کریں. وہ چاہے بڑا علمی لحاظ سے ہو، عمر کے لحاظ سے ہو، عہدے کے لحاظ سے ہو. بے شک. یہ ادب ہم میں آ جائے. یعنی یہاں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ بڑوں کا ادب ہونا چاہیے بغیر کسی اور کی، یعنی کہ نہ سر کی وجہ سے نہیں. جو بڑا ہے وہ با ادب ہے. ہاں جی، وہ با ادب ہے. اور اسی طرح جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ چھوٹوں پہ رحم شروع کر دیں. بے شک. وہ چاہے ان کی رعایا ہیں، چاہے ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، چاہے علم میں کمیاں ہیں، چاہے طالب علم میں ان کے وہ استاد ہیں، ان کے طالب علم ہیں، درگزر کریں، ان کے ساتھ شفقت والا، نرمی والا رویہ رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے کہا نا کہ میرے نبی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. سبحان اللہ. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. جو آج تمہارے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں نا، اگر یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ تو نرم ہے ان کے حق میں. بے شک. اگر تھوڑی سی سختی کرتا نا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ چلے جانے. یعنی کہ محبت سب سے بہترین چیز ہے. ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ نفرت کی بجائے ہمیں محبت کرنا چاہیے، محبت پیدا کریں. دعوت کی بجائے شفقت کرنا چاہیے، شفقت. ظلم کی بجائے معاف کرنا چاہیے. اور ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی ہی پسند کرتا ہے. یہ اخلاقی پہلو ہے نا. تو اسی طرح جو حکمران ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ رعایا کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرے. وہ جیسے بھی ہوں، اگر بن گئے ہیں، ان کے بننے کے بعد ہم زیادہ تر وقت جو ہے نا اپنا ان کے عیبوں کو نکالنے میں لگاتے ہیں. وہ یہ کر گیا، وہ کر گیا. اللہ کے بندے تو اس کام کو چھوڑ دیں. اور حکمرانوں کا مطلب یہ ہے کہ حکمران ایسے قدم اٹھائیں اپنے عہدے کا پاس رکھتے ہوئے کہ جس سے رعایا کے ساتھ نرمی ہو. بے شک. مشکل میں نہ جائیں. دیکھیں آج کہاں سے بگاڑ شروع ہوا کہ عوام ساری اپنے حکمرانوں کے خلاف بولتی ہے، اور حکمران کیا کرتے ہیں؟ ان ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ بلبلا اٹھتے ہیں، ان کو سختی کرتے ہیں، اور ہر کوئی پریشان ہے اپنی زندگی سے ان کے اقدامات کی وجہ سے. یہ نرمی، یعنی ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے. مختصراً بھائی ذیشان آپ بتائیں کہ یہ کس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اخلاق کے اعتبار سے. جی آپ صاحب، اس لحاظ سے میں دیکھوں تو صورت حجرات جو ہے نا وہ ہماری بہت رہنمائی کرتی ہے. یہ جو ہمارے نجی معاملات ہیں اور ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو بہت اچھی رہنمائی کرتی ہے اس معاملے میں.
یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی خبر ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے ہمیں معاشرے میں اس کو سچ نہیں مان لینا چاہیے. کوئی بھی کوئی ایسا ہی بندہ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی فیس بک کے اوپر چڑھا دیتا ہے, واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو بھیج دیتا ہے یا کوئی بھی بیان چلا دیتا ہے, تو پہلے تحقیق ہونی چاہیے. معاشرے کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اسی طرح دیکھیں موجودہ دور میں اور خاص طور میں سیاست میں ہم دیکھیں تو الٹے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. بے شک یہ تو وہ کوئی بھی پارٹی ہو, کسی پارٹی کا فرد ہو تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا مقابلے میں الٹے ناموں سے پکارتے ہیں. سورۃ حجرات کہتی ہے کہ الٹے کے حجرات کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الٹے ناموں سے نہیں پکارو, ولا تنابزوا بالالقاب. اسی طرح جو ہے نا وہ فرمایا کہ آپ کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط گمان نہ پیدا کیا کرو, کیونکہ اکثر غلط گمان جو ہے نا وہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. کہ بندہ بدگمانی نہ کرے کسی کے بارے میں, ایسے ہی غلط سوچتا پھرے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا سوچتا ہو لیکن آپ اس کو اپنے ہی ذہن کے اندر برا بنا بیٹھے ہوں. اور آخری چیز یہی ہے, اخلاق کو بہتر کرنے کا میرا خیال ہے اس سے بڑا اور کوئی نقطہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. بے شک ہمیشہ اخلاق کے ساتھ دوسرے کا دل جیتیں جو ہے نا وہ, اور ان کی پاسداری کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں, اوپر نہ دیکھیں. انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. بہت شکریہ. یہ بہت مفصل مضمون ہے, ہم نے اس کے چند پہلو پر گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.